بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 7 عرب لوگ بنائے ہیں، جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں، سب کی آوازیں مختلف ہیں، سب کی آنکھوں کی جو ریٹنا ہے وہ مختلف ہیں، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. اس طرح سب کی سوچیں بھی مختلف ہیں، مختلف مزاج کے لوگ بنائے ہیں، اور اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سب جڑ کے چلیں. ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے، اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے. ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے، بولنے کا زیادہ شوق ہے، سننے کا کم. ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو. غربت تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے، جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں، اس کا نام ہے ناروے. ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کی. تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے. میں یہاں ڈیفنس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا. اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی، پھر بچے مارنے کی کوشش کی. مجھے اس کے پاس لے کے گئے. میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا سعید بھائی حالات بہت خراب ہیں، پیسے بالکل نہیں ہیں، فلاں نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے. تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا. وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا، کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا، میں نے بہت کوشش کی مال کو سے حالات ٹھیک کروں، لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا. اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے. اچھا جاپان میں غربت ہے ہی نہیں، دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر، کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشی میں نمبر 3 ہے. تو بھئی اتنی زبردست زندگی پھر اتنی خودکشیاں کیوں؟ ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں حیران پریشان. بہرحال اچھا کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں، میجورٹی کی. ایک تو یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما، بالکل کہ میں بھی کماتا ہوں مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا، کتنا اس کو ذلیل کیا. اور اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی. تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، ہمیں جلا دے گی. آگ میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دیں. ایسے ہی مال ہے، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو عزت دے گا. میرے ایک جاننے والے، انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں. نئی گاڑی، بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا، غم لائے گا، یہ اوپر سے طے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو. وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ، اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ. کہ بھائی قیمت تو بتاؤں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا، چینج کر کے، پھر کہا یہ فریج کتنے کا؟ تم کل بھی آئے تھے، بدتمیز آدمی، دفع ہو یہاں سے. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے گیا، صرف آنکھیں نظر آئیں. کہا بھائی یہ فریج کتنے کا؟ انہوں نے کہا اب 4تھی دفعہ ہے نا، اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے؟ کہا بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے، تجھے پہچانے نہیں. تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا، ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے. 98%. حالات بہت خراب ہیں. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا، وہاں ہم میچ بھی کھیلے تھے کوچن، اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، سارا قرآن اس کی گواہی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے
ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے نا. میں جب یہ انڈین ٹیم یا آسٹریلین ٹیمز آتی تھی نا, یہ ہمیں کہتے ہیں آپ پاکستانی کھانے کھلاؤ, ایسے کھانے دنیا میں کہیں نہیں ہے, پاکستانی فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی فوج سے میری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, تو میرا جنید جمشید نے تعارف کرایا, وہ بھی کرکٹ کو جانتے ہیں, تو کہا یار پاکستان کی فوج ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے نا. میں حیران پریشان. میں برٹن میں گیا, وہاں مجھے ملنے 15 فوجی آئے, جن میں چند ہم ایک مسلمان تھا ان کو لے کے آیا تھا کہ جی ہم نے سعید انور سے ملنا ہے. وہ پریشان تھے کہ ساری عبادت گاہیں جو ہیں بند ہو رہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, یہ پوچھنے آئے تھے. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے, پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں, علماء ہمارے پاس, حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز, ہاکی, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, بہت زبردست برین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم, وہ امریکی ہیں, امریکی گورے, وہ پہلے یہودی تھے, اللہ نے ان کو مسلمان بنایا, عالم ہے. وہ کہا دنیا میں ہر چیز کی جگاڑ پاکستان میں موجود ہے, جگاڑ, جس کو انگریزوں نے انوویشن کہا, انوویشن کہ جو چیز ہو جگاڑ نکل آئے گی نا. تو ہر ٹیلنٹ ہے. میرے پیاروں, اللہ نے جو ہم سے قرآن میں کہا ہے نا ڈیمانڈ, وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ نے ہم سے قرآن میں کہا, اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, خلافت جو ہوتی ہے نا آج کل, خلافت بھی بہت چل رہی ہے, ضروری ہے, اللہ دیتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا درجہ ہے اللہ کے یہاں خلافت. اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا, بہت اونچا لفظ ہے. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے, اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے پوری انسانیت کے, پورے نبیوں کے خاتم النبیین تھے. اللہ نے ان دونوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا قرآن میں, وہ میرا بندہ, اپنا بندہ. تو نبی جو ہیں, پہلے نبی آدم علیہ السلام, اللہ نے خلیفہ ان کو بلایا, پھر داؤد علیہ السلام خلیفہ بولا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بندے کا الفاظ استعمال کیا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہونا ہے, بندگی ہے. لیکن میرے پیاروں, سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ انسان بننا ہے. سب سے مشکل کام اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم اللہ کے بندے بن جائیں, یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے, یہ انسان کے لیے بنی ہے. اگر آج انسان کو اللہ اٹھا لیں تو پراپرٹی کون خریدے گا, گاڑیوں کو کون خریدے گا, یہ بلڈنگز کی کیا ویلیو, کوئی بھی نہیں. کہ کعبے کی ویلیو, جنت کی ویلیو انسان کی وجہ سے. ابھی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم انسان بننے کی محنت چھوڑی بھی ہے. اگر ہم انسان بن جائیں, اللہ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا, اتنی خوبصورت زندگی دے گا کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, بہت آسان, میں سمپل آپ سے بات کر رہا ہوں. انسان کو اللہ نے پانی اور مٹی کا مجموعہ بنایا ہے, اس کے اندر پانی اور مٹی کی صفات ہیں. پانی جو ہے وہ اپنے ماحول کا تاثر لیتا ہے. آپ جیسے سارے ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں او لیولز کرنے, آپ نے گھر میں کیوں نہیں کر لیا؟ لوگ مسلز بنانے جم میں کیوں جاتے ہیں, اور لوگ کرکٹر بننے کرکٹ گراؤنڈ میں کیوں جاتے ہیں, سوئمر بننے پول میں کیوں اترتے ہیں؟ انسان ماحول کا محتاج ہے, کیونکہ پانی کا بنا ہے, 80% اس میں پانی ہے. اس کی جو بہترین غذا اللہ نے دودھ بنایا ہے, دودھ میں بھی 98% پانی ہے. بہترین جو ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے, جس سے لیکٹک ایسڈ نکلتا ہے تھکن کے بعد, وہ سوئمنگ ہے, وہ بھی پانی ہے. جو کبھی چوٹ لگ جائے, جیسے بچے ہو نا, آپ کو چوٹ لگ جائے, کبھی آپ کک باکسنگ کر رہے چوٹ لگ جائے, تو سب سے اچھا علاج برف لگانا ہے. ہمارے گیند لگتی تھی تو آدھا گھنٹہ برف لگانا, 6 گھنٹے بعد پھر آدھا گھنٹہ برف لگانا, 24 گھنٹے میں اللہ اس کو بالکل ٹھیک ہے, سویلنگ بھی ختم ہو جاتی تھی. برف بھی پانی ہے. ہمارا چاہے جتنا مرضی ہمیں روزہ لگ رہا ہو, جو مرضی ہم جوس پی لیں, لیکن پیاس صرف پانی بجھاتی ہے. ہمیں نہانے سے فریشنس ہو جاتی ہے. جو لوگ سائیکولوجیکلی ذرا پریشان ہوتے ہیں یا مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, ان کو سائیکولوجسٹ جو ہیں سمندر کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ پانی کو دیکھو, اس کی آواز سنو, یہ تمہیں سکون دے گی. میرے پیاروں, ہمارا پانی سے تعلق ہے. انسان بننے کے لیے ہاں ہم ادھر ادھر بھی جائیں گے, لیکن اللہ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا, وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مسجد کا پابند نہیں بنائے گا, وہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. یہ اللہ رسول کی طرف سے طے ہے. میرے ایک جیب میں ایک سم ہے بہت زبردست, اور ایک جیب میں آئی فون 6 ہے, لیکن سم باہر ہے, آئی فون ادھر ہے, تو موبائل کا کیا فائدہ ہوگا مجھے جب تک وہ سم جو ہے موبائل میں فٹ نہیں ہوگی. موبائل کے اندر جو صفات ہیں اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گولی میرے ہاتھ میں ہے, 100 گولیاں ہیں, لیکن بندوق سے باہر ہیں, کیا فائدہ ہوگا ان گولیوں کا؟ گولیوں کی ساری طاقت جب بندوق میں فٹ ہوگی پھر ہمیں نظر آئے گی. شیر جو ہے 1000 ہوں لیکن چڑیا گھر میں ہوں, ایک بچہ بھی نہیں ڈرا سکتے. شیر اکیلا ہو, شیر
جنگل میں ہو کھلے وہ 1000 بندوں کو ڈرا دے۔ میرے پیاروں، مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ کیا فرمائے، جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسے مسلمان کے لیے مسجد ہے نا۔ جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں، مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی، اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا۔ اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف، عین، میم، الف، لام۔ بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا مال آ، دبئی سے آ، جھوٹ سے آ، دھوکے سے آ جا، بس جتنا آ سکتا مال۔ اللہ نے الف عین، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو۔ اللہ ایسی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے۔ اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ اور دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو، آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا، رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو۔ جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے، تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے، بادشاہ کو بلایا، ڈر گئے ہیں، آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی۔ تو آ کے بادشاہ نے کہا کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا، وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دے۔